کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے برصغیر میں ایک ایسی عظیم تہذیب پروان چڑھی تھی جو اپنے وقت کی جدید ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی تھی؟ یہ تھی وادی سندھ کی تہذیب، جہاں باقاعدہ منصوبہ بندی سے بنائے گئے شہر، پکی اینٹوں کی عمارتیں، نکاسی آب کا حیرت انگیز نظام اور منظم تجارت دنیا کو حیران کر دیتی ہے۔ لیکن اتنی ترقی یافتہ تہذیب آخر اچانک کیوں زوال کا شکار ہوئی؟ اس کے راز آج بھی ماہرین آثار قدیمہ کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہیں۔ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم وادی سندھ کی تہذیب کی حیران کن تاریخ، اس کے شاندار شہروں اور اس کے پراسرار خاتمے کی کہانی جانیں گے۔ ذرا تصور کریں، آج سے تقریباً 5000 سال پہلے جب دنیا کے بیشتر لوگ چھوٹے دیہات میں رہتے تھے، برصغیر میں ایک ایسی تہذیب موجود تھی جس کے شہر باقاعدہ منصوبہ بندی سے تعمیر کیے گئے تھے، جہاں نکاسی آب کا جدید نظام تھا، سیدھی سڑکیں تھیں اور لوگ تجارت، زراعت اور دستکاری میں مہارت رکھتے تھے۔ لیکن سب سے حیران کن سوال یہ ہے کہ اتنی عظیم تہذیب آخر اچانک کہاں غائب ہو گئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم وادی سندھ کی تہذیب کے راز، اس کی شان و شوکت اور اس کے پراسرار زوال کی کہانی جانیں گے۔ وادی سندھ کی تہذیب تقریباً 2600 قبل المسیح سے 1900 قبل المسیح کے درمیان اپنے عروج پر تھی۔ یہ تہذیب موجودہ پاکستان اور شمال مغربی بھارت کے وسیع علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے مشہور شہر موہنجو دڑو، ہڑپہ، دھولاویرا اور راکھی گڑھی تھے۔ سن 1920 کی دہائی میں آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جب موہنجو دڑو اور ہڑپہ دریافت ہوئے تو دنیا حیران رہ گئی کہ اتنی ترقی یافتہ شہری تہذیب ہزاروں سال پہلے بھی موجود تھی۔ وادی سندھ کے شہر انتہائی منظم انداز میں تعمیر کیے گئے تھے۔ سڑکیں ایک دوسرے کو سیدھے زاویوں پر کاٹتی تھیں، گھروں میں اینٹوں سے بنے غسل خانے موجود تھے اور تقریباً ہر گھر کا پانی نکالنے کے لیے نکاسی آب کا نظام بنایا گیا تھا۔ یہ نظام اپنے وقت کے لحاظ سے دنیا کے بہترین شہری منصوبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ موہنجو دڑو کا مشہور عظیم غسل خانہ آج بھی ماہرین کو حیران کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اناج ذخیرہ کرنے کے بڑے گودام، کنویں، بازار اور عوامی عمارتیں اس تہذیب کی ترقی کی گواہی دیتے ہیں۔ وادی سندھ کے لوگ بہترین کسان، کاریگر اور تاجر تھے۔ وہ کپاس اگاتے تھے، زیورات بناتے تھے، مٹی کے برتن تیار کرتے تھے اور دھاتوں سے مختلف اوزار بناتے تھے۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تجارت میسوپوٹیمیا تک ہوتی تھی۔ ان کے پاس ایک خاص قسم کی مہر ہوتی تھی جن پر جانوروں کی تصاویر اور ایک ایسی تحریر کندہ ہوتی تھی جسے آج تک کوئی مکمل طور پر پڑھ نہیں سکا۔ یہ نامعلوم رسم الخط آج بھی دنیا کے بڑے تاریخی رازوں میں شمار ہوتا ہے۔ پھر اچانک یہ عظیم تہذیب کمزور ہونے لگی، لیکن کیوں؟ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ دریائے سندھ کے بہاؤ میں تبدیلی آئی۔ کچھ کے مطابق شدید خشک سالی اور موسمی تبدیلیاں اس کی وجہ بنے، جبکہ بعض محققین کے مطابق تجارت کا نظام متاثر ہوا اور لوگ آہستہ آہستہ دوسرے علاقوں کی طرف منتقل ہو گئے۔ ابھی تک کوئی ایک وجہ یقینی طور پر ثابت نہیں ہو سکی اور یہی اس تہذیب کو مزید پراسرار بناتی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک قوم صرف طاقت سے نہیں بلکہ علم، منصوبہ بندی، محنت اور نظم و ضبط سے عظمت حاصل کرتی ہے۔ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود موہنجو دڑو اور ہڑپہ کے کھنڈرات آج بھی خاموشی سے اپنی شاندار تاریخ سناتے ہیں۔ شاید آنے والے برسوں میں نئی تحقیق اس تہذیب کے مزید راز کھول دے اور شاید ایک دن اس کا پراسرار رسم الخط بھی پڑھ لیا جائے۔ اگر آپ کو تاریخ کے ایسے ہی حیران کے راز پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم تاریخ کے ایک اور حیرت انگیز راز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔